آج سے تقریباً 500 سال پہلے ایک ایسا خط لکھا گیا جو صدیوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ خط استنبول کے شاہی دفتر سے نکلا تھا، عثمانی خلیفہ کے دربار سے، اور اس کی منزل تھی ہندوستان کا وہ مغل بادشاہ جس کی سلطنت کروڑوں لوگوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں 2 ہی مسلمان سپر پاورز تھیں، ایک طرف عثمانی ترک جو 3 براعظموں پر حکمران تھے، اور دوسری طرف مغل بادشاہ جن کے خزانے میں دنیا کی 1/4 دولت تھی۔ لیکن ایک سوال ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے ذہن میں آتا رہا ہے، یہ دونوں عظیم سپر پاورز کبھی ایک کیوں نہ ہو سکی؟ وہ خفیہ خطوط کیا کہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں ایسا کیا ہوا جس نے دونوں پاورز کے درمیان دراڑ ڈال دی؟ وہ خفیہ خطوط کا سلسلہ آج ہم آپ کے سامنے کھولنے والے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ان حقائق کا پردہ چاک ہوگا۔ 16ویں صدی عیسوی، یہ وہ دور تھا جب اسلامی تاریخ اپنے سب سے روشن باب میں تھی۔ مغرب میں عثمانی ترک، ان کا خلیفہ 3 براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر حکمران تھا، سلطان سلیمان، جسے یورپ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہتا ہے۔ اس کی فوجیں ویانا کے دروازوں تک پہنچ چکی تھی، بحر روم ان کا گھر تھا اور بحر ہند میں بھی ان کے بحری جہاز تیرتے تھے۔ مشرق میں مغل بادشاہ، ہندوستان کے وہ حکمران جن کے دربار کی شان و شوکت کی خبریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی تھیں۔ اکبر بادشاہ کی سلطنت میں 100 ملین سے زیادہ لوگ رہتے تھے اور ان کے خزانے میں اس وقت کی دنیا کی کل دولت کا 25% تھا۔ ان دونوں پاورز کے درمیان ایک مشترک دشمن بھی تھا، صفوی ایران، اور ان دونوں کے درمیان ایک مشترک راستہ بھی تھا، مکہ مکرمہ کا حج۔ لیکن ان دونوں سپر پاورز کے درمیان کبھی تعلقات ایسے نہ بن سکے جو بننے چاہیے تھے، اور اس کا راز چھپا ہوا تھا ان خفیہ خطوط میں۔ ہسٹورین نعیم الرحمن فاروقی نے جب استنبول کے ترک قومی آرکائیوز میں تحقیق کی تو انہیں وہاں 6 ایسے سرکاری دستاویزات ملے جو صدیوں سے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ یہ دستاویزات عثمانی آرکائیوز کے سب سے اہم ریکارڈ، جسے مہمہ دفتری کہا جاتا ہے، یعنی اہم امور کے رجسٹرڈ میں درج تھے۔ وہ شاہی فرمان تھے جو عثمانی خلیفہ اپنی سلطنت کے حکام کو بھیجتے تھے۔ لیکن یہ 6 دستاویزات ہندوستان کے مغل بادشاہ اکبر کے بارے میں تھے۔ ان خطوط سے پہلے مغل بادشاہ ہمایوں نے عثمانی خلیفہ سلطان سلیمان کو ایک بہت دوستانہ خط لکھا تھا۔ انہوں نے سلطان سلیمان کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کیا تھا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان اتحاد کی امید باندھی تھی۔ لیکن پھر 1556 میں ہمایوں اچانک وفات پا گئے اور ان کے جوان بیٹے اکبر نے تخت سنبھال لیا، اور یہیں سے دونوں پاورز کے درمیان تعلقات کی وہ داستان شروع ہوئی جو آج تک ایک معمہ ہے۔ سلطان سلیمان نے اکبر بادشاہ کی تخت نشینی پر کوئی مبارکباد کا قاصد نہیں بھیجا، اور اکبر بادشاہ جو اپنی فوجی کامیابیوں سے خود اعتماد ہو چکے تھے، انہوں نے بھی عثمانی خلیفہ کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اکتوبر 1575، فتح پور سیکری، مغل بادشاہ اکبر کا دارالخلافہ۔ اکبر بادشاہ نے اپنی پھپھی گلبدن بیگم جو ہمایوں نامہ کی مصنفہ تھیں، ان کی فرمائش پر ایک عظیم الشان حج قافلہ روانہ کیا، اور یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ اس میں مغل شاہی خاندان کی خواتین تھیں، گلبدن بیگم، سلیمہ سلطان بیگم، اکبر کی پھپھی سلطانم بیگم اور کئی شہزادیاں۔ اکبر بادشاہ نے اس قافلے کے ساتھ 6 لاکھ روپے نقد بھیجے، جو آج کے حساب سے تقریباً 24 ملین ڈالر بنتے ہیں، اور 12,000 تحائف مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ قافلہ 1576 میں سورت پہنچا، لیکن وہاں ایک رکاوٹ تھی۔ اس وقت پرتگالیوں کا بحر ہند پر مکمل کنٹرول تھا، اور مکہ جانے والے ہر جہاز کو ان کا اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، جسے کارتاز کہتے تھے۔ گلبدن بیگم کو پرتگالیوں کو اپنی جاگیر تک دینی پڑی، تب جا کر اجازت ملی، اور یوں یہ قافلہ 1577 میں مکہ پہنچا۔ گلبدن بیگم اور ان کے ساتھی 4 سال تک مکہ میں رہے، 4 بار حج کیا۔ اکبر نے 1577 سے 1580 کے درمیان 4 اور حج قافلے بھیجے اور مزید کروڑوں روپے مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجے۔ لیکن پھر 1581 میں اکبر بادشاہ نے اچانک حج قافلے بند کر دیے اور مکہ مدینہ کو خیرات ملنی بند ہو گئی۔ مغل مورخوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی، اور یہی وہ تاریخی معمہ ہے جو 500 سال تک حل نہ ہو سکا۔ اب آتے ہیں اس راز کی طرف جو استنبول کے آرکائیوز میں 500 سال سے بند تھا۔ ترکی کے قومی آرکائیوز میں 6 فرمان ایسے ملے جو عثمانی خلیفہ سلطان مراد ثالث نے 1575 سے 1585 کے درمیان جاری کیے۔ یہ فرمان مکہ کے شریف کو، مدینہ کے حکام کو اور جدہ کے گورنر کو لکھے گئے تھے، اور ان میں مغل بادشاہ اکبر کے قافلے کا ذکر تھا۔ پہلے فرمان میں لکھا تھا کہ مصر کے گورنر نے اطلاع دی ہے کہ اکبر بادشاہ کی بھیجی ہوئی خیرات حرم شریف میں تقسیم کی جا رہی ہے، اور ہندوستان سے آئی ہوئی خواتین اور ان کے ساتھی حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد بھی مکہ میں مقیم ہیں اور کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ عثمانی خلیفہ نے فرمان جاری کیا کہ اکبر کی بھیجی ہوئی خیرات کی حرم شریف میں تقسیم فوری بند کی جائے، اور ہندوستانی حجاج کو حج کے بعد مکہ میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے اور انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ دوسرے فرمان میں لکھا تھا
کہ کئی ہندوستانی قافلے مکہ میں آ کر پھنس گئے ہیں، حج کے بعد واپس نہیں گئے۔ ان کی وجہ سے مکہ میں سامان کی قلت ہو گئی ہے اور مکہ کے باشندوں کو تکلیف ہو رہی ہے، فوری طور پر انہیں واپس بھیجا جائے۔ اور پھر گلبدن بیگم کے قافلے کو جب واپسی پر عدن سے گزرنا پڑا تو وہاں کے گورنر نے شاہی خواتین کی توہین کی۔ جب یہ خبر اکبر بادشاہ تک پہنچی تو ان کی غیرت نے جواب دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا، نہ مزید حج قافلے، نہ مزید خیرات، نہ مزید تعلق۔ لیکن مکہ کا واقعہ صرف ایک وجہ تھی، اصل تصویر اس سے بھی بڑی تھی۔ پہلی وجہ تھی ازبک خطرہ۔ عثمانی ترک افغانستان اور وسط ایشیا میں ازبک حکمران عبداللہ خان کی حمایت کر رہے تھے، جو مغل سلطنت کے لیے خطرہ تھے۔ اکبر بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ عثمانی خلیفہ ان کے دشمنوں کی مدد کریں۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان کوئی مشترک سرحد نہیں تھی، درمیان میں صفی ایران حائل تھا جو دونوں کا دشمن تھا، لیکن اس مشترک دشمن کے باوجود دونوں کبھی اتحاد نہ کر سکے۔ استنبول سے دہلی تک کا سفر مہینوں کا تھا، خطوط پہنچنے میں مہینے لگتے اور جب تک جواب آتا حالات بدل چکے ہوتے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں سلطنتیں اپنی اپنی عظمت میں اتنی مگن تھی کہ کسی نے بھی پہل نہیں کی۔ عثمانی خلیفہ خود کو تمام مسلمانوں کا سربراہ سمجھتے تھے اور مغل بادشاہ اپنی طاقت اور دولت پر اتنے مطمئن تھے کہ انہیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں آئی۔ تو دوستو، یہ تھی وہ داستان جو 500 سال سے استنبول کے ارکائز میں بند تھی۔ عثمانی ترک اسلام کے عظیم محافظ جنہوں نے حرمین شریفین کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھا، ان کا ہر فیصلہ اسلامی شریعت کی روشنی میں تھا۔ مغل بادشاہ ہندوستان کے وہ حکمران جنہوں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں لوٹائی، لاکھوں روپے مکہ مدینہ بھیجے اور حج کے قافلے روانہ کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں میں کبھی اتحاد نہ ہو سکا۔ تو آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ شاید کبھی ان دونوں سپر پاورز کا اتحاد ہو جاتا تو آج کا مسلمان ایک الگ دنیا میں رہ رہا ہوتا۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔